السلام علیکم. پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان. ناظرین، آج کا پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے ہے اور واقعہ کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، بحیثیت امت محمدی ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی معاشرت کو، اپنی آخرت کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی محرم الحرام میں انتظامیہ کی جانب سے کیا کردار ادا کیا جاتا ہے، نشتر پارک میں بالخصوص کس طریقے سے انتظامات ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان تمام تر چیزوں کا احاطہ کریں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے پاکستان کے ممتاز معروف عالم دین، مجلس وحدت المسلمین کے رہنما جناب علامہ سید حسن ظفر نقی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت؟ خدا کا شکر. علامہ صاحب، آج کا پروگرام بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے کہ ہم نوجوان نسل کو، اپنی اس قوم کو، امت کو یہ بتا سکیں کہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اتنی لازوال قربانی کا مقصد کیا تھا اور کہیں ہم اس ٹریک سے تو نہیں ہٹ گئے جس ٹریک کے لیے آل رسول نے اپنی اتنی بڑی قربانی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ. شکریہ آپ کا، موقع مل رہا ہے گفتگو کرنے کا اس حوالے سے. دیکھیے، جب تک ہم شخصیات کو گروہی، مکتبی اور فرقی حوالے سے دیکھیں گے نا تو ہم کبھی بھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. صحیح. نہ امام حسین السلام کی قربانی ہمیں سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، ہمیں گروہوں سے، مکاتب سے اور فرقوں سے بالاتر ہو کر ان شخصیات کو دیکھنا چاہیے جو پوری بشریت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے. یعنی ایک جہت دی انہوں نے بشریت کو، ایک جہت دی پوری بشریت کو، کسی فرقے کو نہیں، کسی مکتب کو نہیں، کسی مذہب کو نہیں، پوری انسانیت کو ایک جہت دی. اور دیکھیے، اس کا ثبوت یہ ہے، ظاہر بھی ابتدائی گفتگو تو چاہتے ہیں تمہیدی باتیں کچھ ہو جائے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں کہیں کوئی مومنٹ چلتی ہے اور جب اس تحریک پہ سخت ترین وقت آتا ہے کہیں بھی دنیا میں، کہیں بھی، تو اسے سوائے کربلا کے اور کوئی مثال نہیں ملتی اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے کی. چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کیوں؟ اس تاریخ بشریت میں اس سے بڑی قربانی کوئی ہے نہیں، اس سے بڑی قربانی کوئی. لہٰذا خاص طور پہ ہماری جوان نسل کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جناب سید الشہداء کا تعلق کسی خاص مکتب یا گروہ سے نہیں ہے. انہی نے کب کہا کہ میں فلاں گروہ کا ہوں؟ ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں نا شخصیات کو. کچھ شخصیات آفاقی ہوتی ہیں. مثلا دیکھیں، ہم اسلام سے ہٹ کے بات کر لیجیے نا. آپ ارسطو، دنیا میں کہاں اس کی عزت نہیں ہے. سقراط، جس نے اپنے نظریات کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا تھا، اس کی کہاں عزت نہیں ہے نا. موجودہ صدی میں آ جائیے، مذہب سے ہٹ کے دیکھیں نا آپ چیزوں کو، تو آپ کو نظر آئے گا نیلسن منڈیلا جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، چیئرمین ماؤ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، مارٹن لوتھر کنگ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں. جب ان کا نام آتا ہے تو لوگوں کا تصور مذہب کی طرف نہیں جاتا بلکہ ان کی مومنٹ کی طرف جاتا ہے. اور یہ ساری مومنٹ تو ابھی ہے نا اس طرح کی. یہ اتنی بڑی تحریک تھی جس نے، جو اس کے بعد تمام تحریکوں کے پیدا ہونے کا سبب بنی. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کیسے. واقعی کربلا سے پہلے بغاوتیں ہیں، احتجاجی تحریکیں نہیں ہیں. یعنی لوگ پہلے بھی بیزار ہوتے تھے بادشاہوں سے، ملوکیت سے، آمریت سے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا، ایک سمت نہیں تھی ان کے پاس. بس وہ کھڑے ہو جاتے تھے لڑنے. جیت گئے تو اس کو غدار قرار دے کے مار دیا، ہار گئے تو یہ باغی قرار دے کے مار دیے جاتے تھے. یہ ہوتا تھا. پورا ایک تاریخ ہمارا چیلنج ہے. بغاوتیں ہوتی تھی، احتجاجی تحریکیں نہیں تھی. انسانیت کو سمت نہیں مل رہی تھی کہ طویل تحریکیں کیسی چلائی جائیں، طویل تحریکوں کا آغاز کیسے کیا جائے، اپنے پیغام کو دنیا تک کیسے پہنچایا جائے. یہ واقع کربلا کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. جناب سید الشہداء علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ واقع کربلا کے بعد دنیا کو معلوم ہوا کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں نا، عصر عاشور تھوڑی ختم ہوئی عاشورہ، کربلا. عصر عاشور کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات، جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات، جو جہاں جہاں سے گزرے تھے لوگوں کو مقصد بتا رہے تھے. مقصد، حالانکہ ماحول ان کے بالکل خلاف تھا، مگر وہ مقصد بتاتے چلے جا رہے تھے. لانگ ٹرم میں کیا ہوا کہ وہ مقصد لوگوں کے دل و دماغ میں اتر گیا. اب جب محرم ارسال آتا ہے، جب سے دیکھنا 1450 صدیوں سے زیادہ ہو گیا نا، ہجری 61 میں یہ واقعہ ہوا، محرم 61 میں. اب ہم
بسر کر رہے ہیں 1445، ٹھیک ہے نا، تو 1450 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس کو، 1385 سال ہو چکے واقعہ کربلا کو۔ 1385 سال کے باوجود ایک سال ایسا نہیں گیا کہ جب لوگوں نے اس قربانی کو بھلایا۔ کیوں؟ یہ ہر سال روح دیتی ہے۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب یہ بتائیے علامہ صاحب، نسل نو ہے، پاکستان کی آبادی میں 63% نوجوان طبقہ ہے، بڑے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، بڑی چیزیں آتی ہیں، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے۔ ہم کس طرح امام علی مقام اہل بیت کی جو حقیقتاً قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم ان کے لہو کے اندر سما دیں، ان کے اندر جذب ہو جائے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں؟ یہ جناب سید الشہداء کا جو جہاد ہے نا، وہ اس زمانے کی آمریت کے ساتھ ہے، جدت پسندی کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح۔ جدت پسند جو اس زمانے کا ماڈرنیٹی، وہ تو جناب سید الشہداء کے ساتھ ہے، جو قبول نہیں کرتا۔ آپ یاد رکھیے کہ ہر زمانے کی ماڈرن ایج جو ہوگی نا، جو جوان نسل ہوگی، وہ کبھی بھی یعنی بطور کلی، چندے کو چھوڑیے، جن کا ماحول، جن کا گھر کا ماحول یا آس پاس کا ماحول، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ کبھی بھی آمریت کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ آزادی چاہتی ہے نا، وہ حریت پسند ہوتی ہے۔ اس کو سمت دینا ہے کہ صحیح سمت میں جائے۔ یہی جوانی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کوئی مس یوز کر جاتا ہے، کوئی اس کو غلط استعمال کر لیتا ہے تو غلط سمت میں چلے جاتے ہیں نا، کوئی صحیح سمت میں استعمال کرتا ہے تو وہی جوان نسل صحیح سمت میں جاتی ہے۔ جناب سید الشہداء کی موومنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے جوانوں کو ولولہ دیتی ہے، ہر زمانے کے، کوئی سا بھی زمانہ، آج سے 1000 سال بعد بھی جب ہوگا تو یہ کربلا ہوگی۔ کیوں؟ ہر دور کے جوان کو حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے، ولولہ چاہیے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ایسی قومیں جو اس وقت سامراج سے جنگیں لڑ رہی ہیں، اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں، وہاں آپ دیکھیں کربلا بالکل الگ انداز میں نا، وہ ان کو حوصلہ دیتی ہے۔ اگر وہ کربلا نہ ہو ان کے پاس، وہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ نہیں سکتے، فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا اور دوسری جگہ پر ہو۔ جب محرم آئے گا تو وہاں ایک بالکل الگ انداز ہو جاتا ہے۔ تو جوان نسل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے جو بھی دور کے تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ قدامت پسند نہیں، دین جو ہے قدامت پسندی میں چلا گیا، مذہب قدامت پسندوں کا کام ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ ہر دور میں اگر آپ کو کوئی صحیح اور غلط کی تمیز سکھائے گا نا، حلال و حرام کی، اگر آپ کو صحیح اور غلط کی، حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے تو آپ کی موومنٹ کیسے صحیح ہوگی؟ تو علامہ صاحب اس کا مطلب ہے ہر دور میں یزید بھی موجود ہے۔ دیکھیں نا، استعارہ بن گیا نا، کربلا کے بعد حسینیت، یزیدیت، صحیح، یعنی کریکٹر بن گئے، دو کریکٹر۔ اب جہاں بھی مظلومیت ہے وہاں حسینیت ہے۔ یزید کہتے ہیں نا کہ صاحب یزید مر گیا، نابود ہو گیا، اس نام لینے والا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، کیوں نہیں، نام ہے اس کا۔ کیا فرعون کا نام مٹ گیا؟ نہیں مٹا نا۔ نمرود کا نام مٹ گیا؟ نہیں مٹا۔ نہیں، یہ دو کریکٹر ہوتے ہیں، ایک منفی ایک مثبت، جو تاریخ پہ اثر ڈالتے ہیں، اور مشیت ان کو زندہ رکھتی ہے۔ ایک کو سمبل بنا کے، سچائی کا، حق کا، انسانیت کا علمبردار بنا کے کہ لوگ اس کی طرف جائیں، اور ایک کو عبرت بنا کے، تاکہ ان کریکٹرز کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ جس نے جس زمانے میں یزید بننے کی کوشش کی، فرعون بننے کی کوشش کی، نمرود بننے کی کوشش کی، ہم نے ان کے نام کو لعنت بنا دیا، گالی بنا دیا۔ اس لیے قرآن میں بھی ان ظالموں کے کریکٹر کو زندہ رکھا گیا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اور بات کہ زمانے کی عامر قوتیں جو ہے وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتی یا نہیں کر رہی، لیکن یہ ہے اسی لیے تاکہ دیکھو ان کا وہ کہاں طاقت کے نشے میں کہاں تک پہنچا کہ فرزند رسول کے قتل پر آمادہ ہو گیا نا، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں لوگ ان کا گھر اجاڑنے پہ آمادہ ہو گیا۔ لیکن اینڈ کیا ہوا؟ تاریخ میں کیا ثبت ہوا؟ تاریخ پہ جو واقع کربلا کا اثر پڑا وہ کیا پڑا؟ وہ یہ اثر پڑا کہ حسین انسانیت، سچائی، حق کا استعارہ بن گیا کہ جہاں بھی حق ہوگا وہاں حسین، جہاں سچائی ہے وہاں حسین، جہاں انسانیت ہے وہاں حسین، اور جہاں بھی باطل قوت، آج ہم ان کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ یہ یزید کی طرح مسلط ہے، یہ یزیدی طاقت ہے۔ یہ قدرت کے فیصلے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں کیے، یہ قدرت کے فیصلے جو قرآن میں موجود ہیں کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ علامہ صاحب، جو واقعہ ہوا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مختصر وقت ہونے کی وجہ سے ان چیزوں پہ تفصیلی تو بات نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ یہ ضرور بتائیں کہ ایک عقیدے کی تازگی کے لیے، ایمان کی حرارت کے لیے آج بھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنے اپنے یزید سے لڑ رہا ہے، تو وہ کیا اپنے اندر ایسا پوٹینشل پیدا کرے امام حسین علی مقام کے پوری لائف سے؟ اس کو کیا چیز ایسی مل رہی ہے جس کے سامنے اس کا وہ بھی سینہ سپر ہو جائے، قربانی دینی ہے تو دے لیکن حق پر قائم رہے؟ دیکھیے بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔
ایک چیز ہوتی ہے یقین. انسان پہلے یہ سوچے کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں. واقع کربلا میں ہمیں کریکٹرز ملتے ہیں. اس سے ایک کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ظہر کے وقت جب آدھے سے زیادہ آپ کے انصار جام شہادت نوش کر چکے تھے, گنج شہیدہ میں سب کے لاشیں پڑے تھے, تو آپ کے جوان بیٹے علی اکبر 18 سال کے قریب وہ آئے سامنے. اور آنے کے بعد, حالانکہ ایک جملہ ہے مگر قیامت کا جملہ ہے, آنے کے بعد جناب سید الشہداء سیرت اپنے بابا سے فرماتے, پوچھتے ہیں کہ بابا ہم حق پر ہیں نا؟ دیکھیں سوال عجیب سوال ہے نا, بابا ہم حق پر ہیں نا؟ تو جناب سید الشہداء نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا, کہا بیٹا ہم حق پر ہیں, اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ ہم حق پر ہیں. اب جواب سنیے علی اکبر کا, جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, وہ جوان ہے کہ 18 سال کا کڑیل جوان, امنگوں سے بھرپور ہوتی ہے جوانی. وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جب ہم حق پر ہیں پھر ہمیں کیا پرواہ, کتنی مصیبتیں آ جائیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے, کسی بھی مومنٹ یا تحریک کے ساتھ اگر وہ وابستہ ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں. حق, یہ یقین اس کو ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. ہم دنیا, وہ تو امام حسین کی بات ہے نا, آپ دنیا میں دیکھیں نا کہ بڑی بڑی تحریکیں جو کامیاب ہوئی ان کے لیڈروں کی قربانیوں کی وجہ سے, رہنماؤں کے, ان کے لیڈرز کی قربانیوں کی وجہ سے نا, 28 سال جیلوں میں, 30 سال جیلوں میں, پوری جگہ, کیوں یقین ہے نا. یہ دنیاوی چیز, اور وہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, آخرت کا بھی ضامن ہے جناب سید الشہداء. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ ہم حق پر ہیں, جب یہ انسان کے اندر یقین پیدا ہوتی, یقین کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب وہ کربلا کے بچوں سے درس لے گا کہ بھئی ان میں آخر ایسی کون سی طاقت تھی. دیکھیں نا, جانے کا موقع تھا نا, شب عاشور جناب سید الشہداء نے بیعت اٹھا لی, چراغ گل کر دیا, جس کو جانا ہے چلے جاؤ. چلے جاتے نا, سب تو امام نہیں تھے نا, عام انسان تھے جو 72 افراد تھے وہاں, لیکن کوئی گیا کیوں؟ جانتے تھے کہ یہاں سے جانے کا مطلب ہے کہ حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف چلے جاؤ. اور انہیں یقین تھا, آخری منزل پر تھے یقین کی کہ نہیں حسین ہی حق ہے. جیسے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا, ایک میں سے ہی پڑھتے ہیں, بچوں کو ساری ربائی یاد ہے, وہ دین است حسین, دین پناہ است حسین. یعنی وہاں جو لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ حسین ہی دین ہے, حسین ہی دین کو پناہ دینے والا ہے نا, سمجھے. جیسے اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, حسین وہ ہے جو ریت پہ کوئی چیز نقش نہیں ہو سکتی, اس نے کلمہ توحید نقش کر دیا. یہ وہ یقین جب حسین کا دیکھتے تھے انصار حسینی, تو وہ یقین کے اس منزل پر پہنچتے تھے کہ موت تو آنی ہے, مر جائیں گے, لیکن یہ جو معرکہ ہے یہ ہمیں مرنے نہیں دے گا. آج کیا ہوا, اگرچہ کہ حر یزید کے لشکر میں تھا, لیکن اس یقین کو حاصل کر لیا تھا کہ حق ادھر ہے, مر جاؤں گا لیکن یہ معرکہ, یہ حسین مجھے مرنے نہیں دے گا. آج کیا وہ حر علیہ السلام بن گئے ہے نا, کیونکہ وہ یقین. تو ہمیں کسی بھی میدان میں جب تک ہمارے پاس یقین نہیں ہے نا, ہم کسی بھی حق کی مومنٹ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور آج دنیا میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ بعض چھوٹی چھوٹی قومیں, مٹھی بھر دنیا کے نقشے پہ شاید ایک ڈاٹ آئے گا ان کا, تو وہ لڑ رہی ہیں سامراجی طاقتوں سے. کس بنا پہ؟ یقین کی بنا. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. اور ناظرین, بہت مفصل انداز میں, خوبصورت انداز میں فلسفہ حسینیت کو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے بیان کیا. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں عباس حیدر کے ساتھ, تجزیہ کار ہیں, اور امن و امان کا جو معاملہ ہوتا ہے بالخصوص محرم الحرام کے دوران, اس چیز پر اپنی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ عباس صاحب. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے اور عالمی سطح پہ بھی یہ چیز آبزرو ہو رہی ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر بالخصوص متنازع بحث چھیڑی جاتی ہے تاکہ نوجوانوں کو یا تو گمراہ کیا جائے, اس میں کچھ بیرونی ایجنڈا بھی شامل ہوتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں امن و امان کے قیام میں کس طریقے سے اس چیز کو قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایام عزا کے اندر خاص کر اس بحث کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسالک کے درمیان جو ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے, جو آپس میں قربتیں جنم لے رہی ہیں, لوگ قریب آ رہے ہیں, اس کو ڈیمیج کرنا, اس کو ٹارنش کرنا بنیادی مقصد یہ ہے. اور یقیناً اس سے ملک میں افراتفری جنم لے, اس میں آپس میں جو ہے وہ ڈرفٹس پیدا ہوں, تو وہ ایک بنیادی ریزن ہے کہ ڈرفٹس ہوں, لوگ دور ہو جائیں. لیکن اس میں سب سے اہم کردار یہ ہے کہ علماء سمیت جو معاشرے کے اہم لوگ ہیں, جو سرکردہ لوگ ہیں,
چاہے ان کا تعلق اہل تشیع سے ہو، چاہے اہل سنت سے ہو یا دیگر مسالک سے ہو، ان کو اس سلسلے میں میجرز لینے ہوں گے، ان کو اس سلسلے میں آواز اٹھانی ہوگی. اور خاص کر جو گورننگ باڈیز ہیں جو اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، جیسے ہمارے ملک کے اندر جو اسپیسیفکلی اس کو دیکھتے ہیں وہ سائبر کرائم یونٹ ہے FIA کا، اس کے تھرو اور دیگر اس اداروں کے ذریعے اس چیز کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. مختلف کمیونٹیز، انجمنیں، سوسائٹیز، جی، آرگنائزیشنز، NGOs یہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں، لوگوں کو قریب لے کر آئیں. امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، شہادت کا جو عنوان ہے، جو اس کا کربلا کا اصل پیغام ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ ناحق کے خلاف ڈٹ جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں قریب لانا. اس عزاداری کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے. آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے مسالک کے جو اہل تشیع سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ اب مجالس میں شرکت کرتے ہیں، وہ آپس میں قریب آ رہے ہیں، تو جس سے ایک ملک میں اچھی فضا قائم ہو رہی ہے. اور اس کے لیے یقیناً طور پہ جہاں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، جہاں پہ مختلف انجمنوں کا تنظیم، جو انجمنوں کے سربراہ ہیں ان کا کردار ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں بہت بڑا حکومت پاکستان اور ان متعلقہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار بہت اہم ہے، جنہوں نے ایک ایفرٹ کر کے ملک میں امن کی فضا قائم کی ہے. تو اس چیز کو کنٹینیو رکھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. یہ نہ صرف ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. بالکل. اچھا، ہم نے کراچی میں تو بڑے بڑے واقعات دیکھے محرم الحرام کے دوران، اور کچھ عرصہ ایسا بھی گزرا کراچی میں جو مسلسل واقعات ہوئے محرم میں، لیکن اب الحمدللہ ایک طویل عرصے سے امن و امان کا بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ ہے. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے، حکومت پاکستان کو جاتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں خاص کر کراچی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو بہت اہم کردار پاکستان رینجرز کا رہا ہے، سندھ پولیس کا رہا ہے، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا ہے، جنہوں نے اس عفریت کے خلاف کمر بستہ ہوئے اور دن اور رات بہت ساری چیزوں سے آپ بھی آگاہ ہیں، عوام بھی آگاہ ہیں کہ کس طرح ان جرائم پیشہ لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان کی سرکوبی کے لیے دن رات انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑی مشکلوں سے یہ حالات بہتری کی طرف آئے ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے اور اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ یہ ساری ایفرٹس ضائع ہو جائیں گی. بہت سارے لوگوں کی شہادتیں شامل ہیں اس میں، نہ صرف لا انفورسمنٹ کی، سویلینز کی. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کا کردار سب سے اہم رہا. اور پھر یقینی طور پہ عوام کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ عوام نے ان سب چیزوں کو سپورٹ کیا. پھر علماء کا کردار کہ علماء نے اس چیز کو اجاگر کیا. اتحاد بین المسلمین کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے، تمام مسالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، جو بہت خوش آئند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا، اس میں ساری چیزیں ہمیں سیکیورٹی فورسز کے کردار کی صورت میں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن جو سول انتظامیہ ہے، جو ہماری پولیٹیکل ایک گورننس ہوتی ہے، اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، ان کا وہ رول آپ سمجھتے ہیں کہ ادا ہو رہا ہے یا ان کو مزید آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے؟ کسی حد تک سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس میں مزید گنجائش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ کو پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی. آپ کہتے تو ہیں لیکن پولیٹیکل ایکشنز جو ہیں نا وہ آپ کے ڈیفر کر رہے ہیں آپ کے اسٹیٹمنٹ سے. تو کچھ جماعتوں نے اس میں بہت ایکٹیولی کام کیا ہے، کچھ نے بالکل بھی نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے. اگر تھوڑا سا سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں یہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کر لیں، خاص کر اس اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے،
تو یقینی طور پہ مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا لاسٹ کوسچن بڑا امپورٹنٹ کہ اسکاؤٹس کا تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صرف اسکاؤٹس جو ہے نا وہ محرم الحرام کے جلوسوں میں یا ربیع الاول کے جلوسوں میں سیکیورٹی کے لیے رہ گئے؟ کیا اسکاؤٹس کے رول کو جو ہے وہ ہم نے محدود کر دیا ہے, یا ہم اس طریقے سے یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے؟ سول ڈیفینس میں بھی ان کو یوٹیلائز کرتے, آفت نادانی میں بھی ان کو یوٹیلائز کرتے. اسکاؤٹنگ کو جب تک حکومتی سطح پر پروموٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک جو این جی اوز ہیں, جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے, جو دیگر انتظامیہ ہیں, وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اس کے سب سے کردار کو اجاگر نہیں کریں گے, تو یہ پرووک نہیں ہوگی, آگے پروموٹ نہیں ہوگی. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکاؤٹس ایک بہت عمدہ کام انجام دے رہے ہیں, اور اگر ان کی پش پناہی اس طرح سے کی جائے کہ پازیٹیولی ان کو سپورٹ کیا جائے, آگے لے کر آیا جائے, تو یقینی طور پہ اس سے مزید امپروومنٹ آئے گی. بہت شکریہ عباس صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو. اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان شیعہ کونسل کے چیئرمین ممتاز عالم دین جناب علامہ زہیر عابدی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, محرم الحرام کا یہ پورا عشرہ, اور جب ہم کربلا کے درس پر روشنی ڈالتے ہیں تو اس میں ایک پہلو ہمیں اتحاد بین المسلمین کا بھی دکھائی دیتا ہے. آپ فرمائیے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص ہمارے معاشرے میں اس وقت اتحاد کا کیوں فقدان ہے, اور کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے اخوت, بھائی چارگی اور اتحاد بین المسلمین کو مناسب طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بلکہ ایک تھوڑی سی اور آپ کی بات کو ذرا سا پھیلاؤں گا, تصحیح کروں گا کہ کربلا صرف مسالک کے درمیان نہیں, بلکہ کربلا بین المذاہب اتحاد کا درس دیتا ہے. اور ہمیں اس میں نظر آتا ہے وہب قلبی جو عیسائی تھے وہ مسلمان ہوئے اور امام حسین کے ہاتھوں, اور انہوں نے پھر جان بھی دی ہے, حالانکہ ان کی شادی اسی وقت ہوئی. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا فقدان نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو فورسز ہر جگہ ہوتی ہیں, اور وہ مائنر ہونے کے باوجود چونکہ بہت زیادہ تیزی سے ایکٹیو ہوتی ہیں, تو ان کا ایکٹیو ہونا نظر آتا ہے, اور جو پازیٹیو فورسز ہوتی ہیں ان کا کام زیادہ ہونے کے باوجود کم نظر آتا ہے. حسین کا غم کسی مسلک کی میراث نہیں ہے, حسین کا ذکر کسی مسلک کی میراث نہیں ہے, کربلا کسی مسلک کی میراث نہیں ہے. کربلا تو انسانیت کا درس ہے, تو جو جس کے سینے میں بھی انسانیت کا دل ہوگا وہ آئے گا, کربلا کا ذکر سنے گا. ٹھیک ہے, کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے, کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے, طریقوں میں تبدیلی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن شریک سب ہوتے ہیں. یہاں سے لے کے پنجاب تک ہم جاتے ہیں, پنجاب میں بھی مجلس پڑھتے ہیں, وہ تمام مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں اور علماء بھی آتے ہیں. اور تو علامہ صاحب, نسل نو کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی لازوال قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ سمجھانے کے لیے آج ہم سب پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ سب سے اہم بات جو امام حسین کے درس میں, جو امام حسین کی پوری 28 رجب سے لے کر اور 10 محرم تک ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ سب حق جو ہے, حق وہ کبھی بھی لڑائی میں پہل نہیں کرتا. اچھا. ہاں, فساد, لڑائی, مارنا, جہاد, اس میں حق کبھی بھی پہل نہیں کرتا. امام حسین چاہتے تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ مدینے میں اپنے چاہنے والوں کو جمع کرتے, جہاں ان کے پاس عبداللہ بن جعفر طیار بھی ہیں, محمد حنفیہ بھی ہیں, مسلم بن عقیل بھی ہیں, علی اکبر بھی ہیں, عباس بھی ہیں, اور ایک مرتبہ حملہ کر کے اور دارالعمارہ پہ قبضہ کر لیتے اور کہتے کہ صاحب آج سے میری حکومت. لیکن امام حسین نے تو یہ درس دیا کہ حکومت اصل چیز نہیں ہے, کردار اصل چیز ہے, نظریہ اصل چیز ہے. میں پہل کروں گا تو آنے والی دنیا جو ہے وہ ساری یہ کہے گی کہ دنیا کے لیے نبی کے نواسے نے یہ سب کچھ کیا. امام حسین نے اس کو اوائڈ کیا, بیعت کے لیے طلب کیا گیا, لیکن امام حسین نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. جبکہ مروان نے یہ کہا کہ صاحب بیعت لے لے حسین سے, یہ سر قلم کر دے اسی وقت ولی سے, ورنہ پھر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. اور اس وقت امام حسین کے سارے چاہنے والے دربار میں داخل ہوئے, لیکن امام حسین نے کہا نہیں, حسین پہلے. یہاں سے لے کے اگر آپ یہ معاملات دیکھتے چلیں, جب حر نے لشکر روکا ہے امام حسین کا, 2000 کا لشکر تھا, سپاہی تھے اور حر تھا, اور وہ پیاسے تھے,
اور ایسے پیاسے تھے کہ انسان تو انسان، جانوروں کی زبانیں باہر. امام حسین چاہتے تو حملہ کرتے اور یزید اور کے لشکر کو ختم کر دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے لڑنے آیا ہے، پیاسا ہے، اس وقت لڑ بھی نہیں سکتا، مار دو، ختم کر دو پانی. اچھا نہ لڑتے، پانی نہ پلاتے، بھائی میرے پاس تو عورتیں بچے ہیں، یہ پانی میرا ذخیرہ عورتوں اور بچوں کا ہے، میں کیوں پلاؤں. لیکن وہ نبی کا نواسا ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. امام حسین نے نہ صرف یہ کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا، بلکہ حر کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلایا. یہ دنیا اس کو ذرا سا سوچے کہ دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک، یہ طرز ہے حسین ابن علی. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، علامہ ظہیر عابدی صاحب سے ہم نے گفتگو کی واقع کربلا کے کچھ ایسے سوالات جو یقینی طور پہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافے کا باعث بنے ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں نشتر پارک میں، جہاں پر جعفری الائنس پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور جعفری الائنس پاکستان کے جنرل سیکرٹری سید شبر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شبر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جعفری الائنس پاکستان ہر سال اپنی خدمات انجام دیتا ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی ایک تعاون کا سلسلہ برقرار رہتا ہے. تو اس سال عزاداران حسین کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جو ہے کہ اس وقت تک سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے، جو ہماری پولیس سے، رینجرز سے اور دیگر اداروں سے، سیکیورٹی اداروں سے جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے تحت جو ہے کہ انتظامات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. تو توقع تو یہی ہے کہ جو ہے کہ ماضی کی طرح بہتر اچھے انتظامات ہوں گے اور جو ہے کہ لوگوں کو سہولت ہوگی. اچھا یہ بتائیں شبر صاحب کہ جعفری الائنس پاکستان کب سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور چونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہر سال عزاداران کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے رضاکار ان کی کتنی تعداد ہوتی ہے، اسکاؤٹس یہاں کتنے ہوتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ اصل میں جعفری الائنس پاکستان ایک کمیونٹی کا ایک الائنس ہے، جس کے اندر ہمارے جتنے بھی اسکاؤٹس گروپ ہیں وہ بھی موجود ہیں، جتنے منتظمین ہیں، جتنے ہماری دیگر تنظیمات ہیں، ماتمی انجمنیں ہیں، جتنے ہمارے ٹرسٹ ہیں، وہ تمام جو ہے کہ ایک الائنس ہے، جو ایک کمیونٹی الائنس ہے، نان پولیٹیکل. تو الحمدللہ جو ہے کہ یہ 2001 سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے کہ جو ہے کہ تمام تنظیمیں آن بورڈ ہیں اور تمام چیزیں ساتھ میں ہیں. اور جتنے منتظمین ہیں یا بانیان جلوس ہیں، مجالس ہیں، دیگر اسکاؤٹ گروپس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو ہے کہ تمام اسکاؤٹ گروپس جو ہے کہ مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں، ہمارے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، رضاکار کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہے کہ اس کے اندر بھرپور رول جو ہے کہ ہمارے ان اسکاؤٹس کا ہے جو باقاعدہ یونیفارم اسکاؤٹ ہیں، کمیونٹی اسکاؤٹنگ کرتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے اسکاؤٹس گروپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ جو ہے کہ بالکل لنک میں ہے. اور جہاں پر بھی جتنے بھی اسکاؤٹس یا رضاکار پولیس کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہم دیتے ہیں. ہماری جو ہے کہ گرلز گائیڈ ہیں یا گرلز اسکاؤٹس ہیں جو کہ چیکنگ کے اندر جو ہے کہ ہماری پولیس کی مدد کرتی ہیں. چونکہ چیکنگ جو ہے، جتنی بھی چیکنگ آپ دیکھیں گے، پوائنٹس دیکھیں گے، چاہے وہ جلوس کے انٹرنس میں ہو یا مجالس کے انٹرنس میں، اس میں ہمارے رضاکار یا اسکاؤٹس چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. پولیس جو ہے کہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، اور پولیس جو ہے، پولیس اور رینجرز جو ہے کہ تھوڑی فاصلے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ان کے ساتھ. اختتام پہ بتا دیجیے گا کہ پورے کراچی میں ہی ہر جگہ چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوتے ہیں اور ایک اہتمام ہوتا ہے، سبیلیں بھی لگتی ہیں، تو کوئی ایسا میکینزم بن سکتا ہے فیوچر میں کہ ہر چیز کو کمپیوٹرائز طریقے سے ایک ہی جگہ سے کنٹرول مانیٹر کیا جا رہا ہو، لوکل جگہ سے لے کے مرکزی جلوس تک ہر چیز کنٹرول ہو، سپروائز ہو، صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں کہ میٹروپولیٹن شہر کے اندر ہونی چاہیے سیکیورٹی، اور اتنا بڑا ایونٹ، اس میں کچھ ایسا بن سکتا ہے؟ کبھی تجویز ہوئی آپ کی طرف سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر ساری چیزیں جو ہے کہ جتنے بھی ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی شہر میں، تو کراچی شہر کے اندر بھی اور دیگر پورے سندھ کے اندر بھی جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر، وہ تمام جو ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کا کوآرڈینیشن ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے ایک ہم نے کتابچے بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی پورا ہماری لسٹ موجود ہے کہ کتنے وہاں پر جلوس ہیں، کس دن کو ہیں، کس ٹائمنگز میں ہیں، اور دوسرے جو ہے کہ ہم نے مجالس کے بھی، اور کہ کس گھر پہ، کس امام بارگاہ میں کہاں سے جلوس برآمد ہونا ہے،
کہاں پر اختتام ہونا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے کہ ہم نے سینٹرلائز کی ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، لیکن اگر اسی کو کمپائل کر لیں تو شہر کی سطح پہ ہو جائیں. یہ ہم نے سندھ بھر میں کیا ہے. ہاں ایک بات آپ کے توسط سے اور کہنا چاہوں گا، سب سے جو پرابلم آ رہی ہے ہمیں سیکیورٹی کے اندر، چونکہ آپ بار بار سیکیورٹی کا، وہ آ رہی ہے ہمیں کے الیکٹرک کی طرف سے. چونکہ یہ جو مضافات کے اندر جو جلوس برآمد ہوتے ہیں یا جو بڑے اجتماعات ہیں مجالس کے، وہاں کے اوپر چونکہ یہ نشتر پارک کی مجالس 8 دن میں ہوتی ہے اور 9 اور 10 کو بھی دن میں، لیکن جتنی دیگر مجالس ہیں وہ زیادہ تر جو ہے کہ ان کے اوقات مغرب کے بعد یا جو ہے کہ عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور جلوس بھی انہیں اوقات میں زیادہ برآمد ہوتے ہیں. لیکن وہاں کے اوپر ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، جو ہے کہ الیکٹرک جو ہے کہ لوڈ شیڈنگ کرتی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بھی چھوٹا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ آف کورس کہ پورے شہر اور پورے ملک اور پورے صوبے کے اوپر پڑے گا. ہم نے ہر سطح کے اوپر، یعنی کہ آپ سوچیں کہ سی ایم سے لے کر گورنر صاحب تک، اور گورنر سے لے کر جو ہے کہ چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، ڈی جی رینجر صاحب، ایون جو ہے کہ وہ ادارے بھی جو کہ ہمارے پاس جو ریاست کہلاتی ہے، ان اداروں میں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کے الیکٹرک والوں سے کہیں کہ جو ہم نے ان کو فیڈرز جہاں کے اوپر جلوس برآمد ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے، ہم نے جو ایگزمپشنز کے لیے ان کو ریٹن میں دیے ہوئے ہیں سارے فیڈرز، ان کو اگر ایگزمپٹ کر لیں گے تو جو ہے کہ پھر آسانی ہو جائے گی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، چاہے جتنی بھی محنت کر لے پولیس یا رینجرز دیگر ادارے. لیکن اگر جو ہے کہ آپ ویژنری نہیں ہوں گے، آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے کہ وہاں کے اوپر رونما ہو سکتی ہے. اس کے لیے میں نے بہت کہا کہ جو ہے کہ اگر پھر ایسا کچھ ہوتا ہے تو جو ہے کہ اس کا کہ الیکٹرک کا سی ای او جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس کا. لیکن جو ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کان کے اوپر جوں بھی رینگ رہی ہے یا کوئی بھی اس کے اندر ہماری مدد کر سک رہا ہے. کیونکہ ہم سے ڈی جی رینجر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا، پھر ہم سے آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ ہاں بالکل ہم دیکھیں گے، سی ایم صاحب کی بھی ہدایت تھی. انہوں نے مجھے اپنا جو ان کے ابو بکر مدنی صاحب ہیں جو کہ انرجی دیکھتے ہیں، ان کا بھی کال آئی، لیکن جو ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کے الیکٹرک نے سب کو ریفیوز کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سی طاقت ہے جو کہ ان سے یہ کام کرا سکتی ہے. بہت شکریہ شبر رضا صاحب. جعفری الائنس پاکستان کے جنرل سیکرٹری شبر رضا صاحب نے جو مینجمنٹ اور ارینجمنٹس کے حوالے سے جعفری الائنس کا رول ہے وہ بھی سامنے رکھا، لیکن ساتھ ہی جو ایڈمنسٹریشن کا، سول ایڈمنسٹریشن کا جو اس میں کردار ہونا چاہیے، جو تحفظات ہیں، جو باتیں ہیں وہ بھی رکھیں. اب یہ ہے اہم آواز اس وقت نہ صرف ایک کمیونٹی کی بلکہ کراچی میں رہنے والے ہر شخص کی، کہ کچھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کراچی کے اندر، کوئی بھی بڑے سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، تو اس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو سول انتظامات ہیں وہ بھی ضروری یقینی بنانے چاہیے. آج پروگرام آواز میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کا جو درس ہے، کربلا کا درس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور جو ارینجمنٹ اور مینجمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کی ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.